نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون پارہ نمبر 9 سورہ انفال رکوع نمبر 1 آیات نمبر 5 اور 6 کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کما اخرجک ربک جیسا کہ نکالا تیرے رب نے من بیتک بالحق تیرے گھر سے حق کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک مومنین کی ایک جماعت پر گرا گزر رہا تھا يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ اور وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق میں بعد اس کے ظاہر ہو چکا تھا كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں وَهُمْ يَنْظُرُونَ اور اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں آیات نمبر 5 میں فرمایا کما اخرجک ربک لفظ کما کلام عربی میں تشبیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مشبہ بھی کیا ہے مطلب کس چیز کی تشبیہ کس چیز سے دی گئی ہے تو امام ابو حیان جو علم تفسیر کا مایہ ناز محقق ہے اس حوالے سے 15 احتمالات نقل کرتے ہیں لیکن ان 15 احتمالات میں اقوال میں سب سے زیادہ اقرب احتمالات 3 ہے پہلا احتمال یہ ہے کہ اس تشبیہ کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کے وقت صحابہ کرام کے مابین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین اختلاف رائے ہو گیا تھا پھر اللہ کے حکم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور بہترین نتائج سامنے آ گئے اس طرح جہاد کے ابتدا میں کچھ لوگوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا پھر حکم ربانی کے تحت سب نے اطاعت کی اور اس کے مفید نتائج اور بہترین ثمرات کا مشاہدہ ہوا یہ پہلے توجیہ ہے اور یہ فرا اور مبرد کی طرف منسوب ہے بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری نے اس کو ترجیح دی ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ آیات نمبر 4 میں سچے پکے ٹکے مومنین کی اوصاف اور اس کے لیے آخرت میں درجات عالیہ مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا تو آیات نمبر 5 میں وعدہ کے یقینی ہونے کا ذکر ہے کہ آخرت کا وعدہ اگرچہ ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں مگر اللہ کا جو وعدہ ہے نصرت کا فتح کا غزوہ بدر میں تمہارے آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے اس سے عبرت حاصل کرو
یقین کرو کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اسی طرح آخرت کا وعدہ بھی اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ قذا فی تفسیر القرطبی۔ تیسرا احتمال جس کو امام ابو حیان نے مفسرین کے 15 اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے ان تمام احتمالات میں، اقوال میں کوئی اطمینان نہیں تھا، اور ایک روز میں اسی آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی جگہ کسی شخص کے ساتھ اس آیت کے متعلق بحث کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جتنی مشکل اس آیت کے متعلق پیش آئی ہے۔ پھر یکایک اچانک خواب میں ہی میرے دل میں ایک نکتہ پیدا ہوا کہ یہاں لفظ نصر کا محذوف ہے، اور اسی کو پھر میں نے بھی خود پسند کیا، اور جس شخص سے میں بحث کر رہا تھا اس شخص نے بھی پسند کیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس پر غور کیا تو میرا اشکال ختم ہو گیا، کیونکہ اس تیسری صورت میں کما تشبیہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ بیان سبب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی کی طرف سے جو خاص نصرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملی ہے کہ اس جہاد میں آپ نے جو کچھ کیا یہ آپ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ خالص امر ربی تھی، اور اللہ کے حکم سے آپ کو گھر سے نکالا گیا، اور اللہ نے نصرت اور فتح نصیب فرمائی، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اطاعت حق کا۔ بہرحال اخرجک میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت اور اطاعت کی طرف، کہ اللہ تعالی نے کمال عبدیت کی بنیاد پر، کمال اطاعت کی بنیاد پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا، اور یہ جو اطاعت ہے، عبدیت ہے، یہ اللہ کے تقرب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخرجک ربک میں اللہ کی صفت خاص رب کا ذکر فرمایا کہ اس جہاد کے لیے نکلنا شان ربوبیت اور تربیت کا تقاضا تھا، کیونکہ اس خروج کے لیے مظلوم مقہور مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت تھی، اور مغرور ظالم کفار کے لیے عذاب کا مظاہرہ ہوا۔ من بیتکا کا معنی ہے آپ کا گھر، اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس گھر سے مراد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ کا گھر ہے، یا مدینہ منورہ ہے جس میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مقیم ہوئی۔ من بیتکا بالحق میں بالحق کا اضافہ کیا کہ یہ جو ساری کارروائی ہے یہ احقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو الباطل کے لیے تھا، دوسرے حکمرانوں کی طرح غصہ انتقام کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ جہاد گرا گزری، اور وہ اس کارروائی کو اس کو گرا سمجھتی تھی۔ اب یہ
کیوں ان کو مشکل پیش آئی، کیوں ان کو گراہ گزری، تو آئندہ آیتیں جو ہے اس پوری آیتوں کو سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کی ابتدائی رپورٹ اور ان کے اسباب معلوم کرنا مناسب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو پھر وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کے حوالے سے ہمارے آنکھیں کھل جائیں گے اور دماغ کھل جائیں گے۔ اور مسئلہ یہ تھا جو ذکر کی ہے ابن عقبہ نے، ابن عامر نے، اس کے روایات کے مطابق رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس قافلہ میں مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت ایسا نہیں جس کا اس میں حصہ نہیں ہو، اور یہ ایک قسم تجارتی کمپنی تھی جس کے مالیت 50,000 دینار تھی، اور دینار آپ کو پتہ ہے سونے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے سونے کا ایک دینار ہوتا ہے۔ امام بغوی نے بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کی ہے کہ اس قافلے میں 40 قریش کے سردار تھے۔ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلہ کی واپسی کی اطلاع ملی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا، پہلے سے جنگ کی تیاری نہیں تھی، کسی کے پاس سواری بھی نہیں تھی، کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اگر اسلحہ تھا یا سواری تھی تو وہ بہت کم تعداد میں تھی، اور بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ ہم اپنی سواری کا انتظام کر لیتے ہیں۔ بہرحال چونکہ مقابلہ کوئی جنگی لشکر کے ساتھ نہیں تھا، مکہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا، ابو سفیان سربراہ تھا قافلے کا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اس کے قافلے کے روکتھام کے لیے۔ جب بئر سقیہ پہنچ گئے تو صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کرو۔ لشکر کو شمار کیا تو 313 تھے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تعداد تو اصحاب طالوت کی ہے۔ کل 70 اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر 3 آدمی سوار تھے، اور خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہ بھی 3 بندے تھے، ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ بھی باری باری ایک وہ سواری کرتے تھے۔ اگرچہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہو اور ہم پیدل چلیں گے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، یعنی بڑی عجیب بات میں کہتا ہوں، حدیث میں نہیں ہے، بڑی عجیب بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تجھ سے زیادہ، نہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں، نہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو، طاقتور ہو، اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بہرحال دوسری طرف ملک شام کے مشہور مقام زرقہ پر ابو سفیان کو خبر ملی، اور کسی شخص نے یہ خبر پہنچائی کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلہ کے انتظار میں ہے۔ ابو سفیان نے ایک مستعد
فعال ہوشیار آدمی زمزم ابن عمر کو 20 مسقال دے کر جلد از جلد مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ مکہ والوں کو یہ خبر پہنچا دے۔ مکہ میں یہ پہنچ کر اس نے خطرے کا اعلان کیا۔ وہ جو قمیص پاڑتے ہیں اور پورے مکہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ تمام قریش جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ 1000 جوان، 200 گھوڑے، 600 زرے اور یہ ترانے گانے والے لونڈیاں طبلے لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور ہر منزل پر 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے وقت 12 رمضان تھا، مدینہ منورہ اور بدر کے قریب پہنچے۔ 2 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کے قافلہ کی خبر لاؤ۔ پھر مخبروں نے خبر پہنچائی کہ ابو سفیان کا قافلہ تعاقب کی خبر کو سن کر وہ ساحل کے کنارے گزر گیا، اور قافلے ابو سفیان کی حفاظت اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے 1000 جوانوں کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالات کا نقشہ تبدیل کیا۔ صحابہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو آنے والا لشکر ہے، اس لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام کا موقف تھا کہ نہ ہم اس قافلہ کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہم اس ارادے سے جنگ کے ارادے سے ادھر آئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر صحابہ نے تعمیل حکم جہاد کے لیے تیاری کا مظاہرہ کیا اور اظہار کیا کہ بس ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ اور احتمال تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ کے باہر ہم پابند نہیں تھے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ جہاد پر اقدام کرے یا نہ کرے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے، اور ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر یہ سن کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ قافلہ کو حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر چلو، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ مجھ سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا، اور ان 2 جماعتوں سے مراد ایک قافلہ ابو سفیان جو تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا ابو جہل والا قافلہ تھا جو جنگی لشکر تھی۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں گویا اپنے آنکھوں سے مشرکین کے قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ معجزہ ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سے مسلمانوں کی وہ جماعت مراد ہے جو جن کے رائے یہ تھی، جس نے جہاد میں پستی یا پست ہمتی کا اظہار کیا، کمزور رائے دی۔ اور آیت نمبر 6 میں اس کی کیفیت بیان کی کہ یہ لوگ
آپ سے حق کے معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں، گویا کہ ان کو موت کے طرف کھینچے جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگرچہ کوئی حکم عدولی نہیں کی ہے، صرف مشورہ میں ضعف کا، کمزوری کا، پس ہمتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو اللہ کو پسند نہیں تھا، اور اس وجہ سے ناراضگی کے الفاظ سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور یہ مطلب ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔